ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلو ہر، من ذی روح، علیہا اس پر، فان ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ذی روح ہے، ذی روح، روح والا جس کے اندر بھی جان ہے، روح ہے، فان اس نے فنا ہو جانا ہے۔ ہر جان والا، ہر روح والا، ہر ذی روح، یا اور آسان لفظوں میں کہہ لیں کل من علیہا فان، ہر مخلوق ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ فان فنا سے ہے۔ وَيَبْقَى، اور باقی رہے گی، وجہ ذات، وَيَبْقَى اور باقی رہے گی، وجہ ذات، ربک آپ کے رب کی، ذوالجلال والاکرام جو بہت شان اور بہت مرتبے والا ہے، جو بہت ذوالجلال، بلکہ اس کو ذوالجلال والاکرام ہی پڑھا جائے، وہی مناسب ہے، کیونکہ جس طرح ہم اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں کوئی حتمی تصور تک نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح اللہ رب العزت کے لیے جن صفات کا تذکرہ ہوا ہے ہم ان کی بھی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی بھی حقیقت تک، اس کی جلالت، اس کا اکرام وہ کس درجے کا ہے ہم نہیں پہنچ سکتے، یعنی اس کے مفہوم تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور بلکہ اللہ رب العزت کی ذات تو بہت اونچی ہے، بہت اوپر ہے، بہت اوپر ہے، ہم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان اقدس ہے ہم تو اس کی حقیقت تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کا رب ذو الجلال والاکرام، وہی اسی کی ذات باقی رہے گی۔ باقی کل من علیہا فان، باقی سب فنا ہو جائیں گے، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّهِ، بس کون کون سی، آلاء نعمتوں، ربکما تم دونوں اپنے رب کی، تکذبان جھٹلاؤ گے، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ یسألوہ، اسی سے سوال کرتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، من جو فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض زمینوں میں، آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات اسی سے مانگتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے۔ کل ہر، یومن دن، روز، ہر روز، کل یومن ہر روز، ہوا اللہ کی ذات، فی شأن اپنی الگ آن بان شان میں ہوتی ہے۔ کل یومن ہوا فی شأن، اللہ کی ذات ہر روز اپنی ایک الگ شان میں ہوتی ہے۔ واللہ اعلم، ہم اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے۔ کل یومن ہوا فی شأن، ہر روز اللہ کی ذات اپنی ایک الگ ہی شان میں ہوتی ہے، نرالی شان میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ، جلد ہی ہم فارغ ہو جائیں گے، سَنَفْرُغُ جلد ہی ہم فارغ ہو جائیں گے، لَكُمْ تمہارے لیے، أَيُّهَا اے الثقلان، ثقلان تثنیہ ہے، عربی کے اندر یہ صرف عربی زبان کی خاصیت ہے کہ واحد کے بعد تثنیہ اور تثنیہ کے بعد پھر جمع۔ دیکھیں اردو زبان کے اندر، انگلش کے اندر، فارسی کے اندر اور زبانوں میں واحد اور جمع، واحد اور جمع، ایک اور ایک سے زائد، ایک اور ایک سے زائد۔ عربی زبان کی خاصیت ہے کہ اس کے اندر واحد کے بعد تثنیہ بھی ہے۔ تثنیہ کا مطلب کیا ہے؟
دو کو ظاہر کرے، جو دو کو ظاہر کرے، تثنیہ جو دو کو ظاہر کرے۔ اردو کے اندر ایک ہے واحد ہے، اس کے بعد جمع ہے، دو ہے نا وہ بھی جمع میں ہے، تین ہے وہ بھی جمع میں، چار ہے وہ بھی جمع میں۔ عربی زبان کے اندر واحد ہے، ایک ہے، اور اس کے بعد جمع نہیں ہے بلکہ تثنیہ دو، اس کے لیے الگ ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے عربی گرامر میں اس کے لیے ایک الگ لفظ باقاعدہ سے مقرر کر رکھا ہے، یعنی وہ عدد جو دو کو ظاہر کرے، تثنیہ کہتے ہیں۔ ثقلان تثنیہ ہے، دو کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ تثنیہ کس کا ہے؟ یہ ثقل کا ہے۔ ثقل کہتے ہیں بوجھ، بھاری بھرکم، بھاری، ثقل بھاری بھرکم، بھاری بھرکم، بہت مطلب جو بڑی چیز ہو، بڑی، جیسے ویسے کوئی شخص نا جسامت کے لحاظ سے تو مناسب صحیح ہوگا، 5.5 پونے 6 فٹ اور قد کاٹ اور اس کا فگر بھی مناسب صحیح ہوگا، لیکن اس کی کچھ خصوصیات کی بنا پر، اس کے اثر رسوخ کی بنا پر ہم کہتے ہیں بڑی بھاری بھرکم شخصیت ہے۔ قائد اعظم کیا تھے؟ قائد اعظم کیا تھے؟ سکا سا بیچارہ اللہ کا بندہ، سکا سا بندہ تھا، کوئی اسپیشل بندہ کہتا نا وہ بڑا رحیم، کچھ بھی نہیں تھا، سکا سا اسمارٹ سا سنگل پسلی سا بندہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی سب سے بھاری بھرکم شخصیت تھی۔ یہ ثقل کا لفظ یہ ہے، ثقلان دو بھاری مخلوق، انسان اور جنات۔ جنات تو ویسے ہی بھاری ہیں، قدامت، جسامت، قد کاٹ، قوت، جسامت جو وہ بھاری ہیں۔ انسان جسامت کے لحاظ سے بھاری نہیں ہے، اس سے تو گدھا زیادہ بھاری ہے انسان سے۔ گھوڑا تو خیر بڑا ہے نا، اونٹ تو بڑا ہے، ہاتھی تو بہت ہی بڑا ہے نا، اور وہ دریائی مخلوقات تو بہت ہی بڑی ہے نا، لیکن انسان جو ہے نا یہ بہت چھوٹا سا، بہت مختصر سا ہے، لیکن اپنی عزت، مرتبے، شان کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھاری بھرکم مخلوق کہا ہے۔ یہاں پر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری بھرکم مخلوقوں، جلد ہی ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے، ہم تمہارے لیے فارغ ہوا ہی چاہتے ہیں۔ اس سے اشارہ ہے آخرت کے حساب کی طرف، بس تمہارا حساب جلد ہی شروع ہونے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ جو تکذبان ہے یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تم دونوں جھٹلاؤ گے۔ بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب ابھی تک جو چل رہا تھا نا دونوں 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 دونوں، اب ان دونوں کو باقاعدہ الگ سے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں کون ہیں؟ یا معشر الجن والانس، یا معشر اے جماعت، الجن جنوں کی، والانس اور انسانوں کی۔ یا معشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنوں کی جماعت، ان اگر استطعتم تم ایسا کر سکو، ان استطعتم اگر تم ایسا کر سکو، ان کہ تنفذو تم نکل سکو، من سے اقطار اطراف، السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں، اگر تم آسمانوں اور زمینوں کے اطراف سے، کناروں سے نکل سکو، فنفذو تو نکل کے دکھاؤ، نکل کے دکھاؤ۔ ان استطعتم اگر تم یہ چاہو کہ ہم آسمانوں زمینوں کے کناروں سے نکل کے بھاگ جائیں، فنفذو تو نکل کے اور بھاگ کے دکھاؤ۔ لا تنفذون تم نہیں نکل سکتے، تم نہیں نکل سکتے، الا مگر بسلطان اجازت سے، مگر اجازت سے۔ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ تمہیں اس کی اجازت دیں تو تم نکل سکتے ہو، ورنہ اللہ کی اجازت کے بغیر تم کہیں نہیں جا سکتے۔ اس لیے انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود، ابھی تو خیر اس نے صرف تھوڑا سا اوپر اٹھنا شروع کیا ہے، نہ معلوم اس کائنات میں سیارے کتنے ہیں، نہ معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہم تو بڑی مشکل سے کوئی 10-11 تک پہنچے ہیں ابھی، لیکن غالب گمان یہ ہے کہ سیاروں کی کل تعداد
جو اس نظام شمسی میں ہے وہ شاید ہزاروں میں ہو یا لاکھوں میں ہو. ہماری دریافت ابھی یہاں تک پہنچی ہے. ابھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے. انسان ابھی صرف یہاں تک پہنچا ہے. بڑی مشکل سے 4-5 لوگوں نے چاند پہ قدم رکھا ہے. حالانکہ چاند زمین کا حصہ ہے، باقی تو تھوڑا سا الگ ہے نا. چاند جو زمین کا ٹکڑا ہے، جو زمین سے الگ ہوا ہے، زمین کا ٹکڑا، تو بڑی مشکل سے صرف پاؤں رکھا ہے. بس کچھ تھوڑا سا وقت گزار کے بس پاؤں رکھے، صرف انسان یہاں تک پہنچا ہے. اللہ کی کائنات اس سے کھر بہا گنا آگے ہے، بڑی ہے. وہ یہ کھر بہا، یہ بھی میں ہماری جو ہے نا گنتی میں یہ الفاظ بس یہاں تک ہے، ہماری بات سے یہاں تک. اس مالک کی کائنات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. تو تمہاری یہ انسانوں جنوں تمہاری کیا طاقت ہے؟ کس بات پہ اکڑتے ہو؟ کس بات پہ تم؟ اچھا، چونکہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے اگر یہ اس چیز کا اعتراف کرے نا، اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند ہے. سجدہ کیا ہے؟ سجدہ یہی ہے. اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سجدہ. سب سے بڑی عبادت کہ جب مخلوق کو عبادت کا حکم دیا تو پہلا حکم شروع یہاں سے ہوا، سجدہ کرو بھائی. اور آسمانوں اور زمینوں کی ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہیں اللہ کے سامنے. تو سجدہ کیا ہے اصل میں؟ سجدہ صرف اس پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام نہیں ہے، اور ناک کو زمین کے ساتھ لگانے کا نام نہیں ہے. سجدہ اس حقیقت کا اعتراف ہے، اللہ تو بہت بڑا اور میں بہت چھوٹا. اس لیے وہاں جا کر یہ بھی نہیں کہنا انا الاصغر، یا اللہ میں بڑا چھوٹا ہوں، میں بہت حقیر ہوں، یہ بھی نہیں کہنا. کیا کہنا وہاں جا کر؟ سبحان ربی الاعلی، کہ اپنے آپ کو تیرے سامنے گرا دیا کہ میں سب سے بہت چھوٹا ہوں، اور زبان سے تیری کبریائی کا اظہار کر رہا ہوں کہ تو بہت بڑا ہے. یہ جو ہے نا، اس حقیقت کا نام سجدہ ہے، کہ اپنے آپ کو گرا کر یہ کہنا کہ میں بہت ہی کمزور چھوٹا ہوں، اور زبان سے اس چیز کا اظہار، اللہ آپ کی ذات بہت بڑی ہے، تو تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں ہو. کبھی کبھی بڑکے مارتے ہو نا، ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. اچھا چلو، ہم نے یہ زمین و آسمان بنائے، نکل کے دکھاؤ. ہماری اجازت نہیں، ہماری اجازت کے بغیر نکل کے دکھاؤ. ہاں، جب اللہ چاہتے ہیں، اجازت دیتے ہیں تو نکال کے دکھاتے ہیں. جب اللہ اجازت دیتے ہیں نکال کے دکھاتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کے دکھایا، زمین و آسمان کے کناروں سے باہر لے گئے، جی آسمانوں سے اوپر. جب چاہتے ہیں اللہ دکھا دیتے. لا تنفذون الا بسلطان، ہماری اجازت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کے اے انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یرسلو، چھوڑی جائیں گی علیکم، چھوڑے جائیں گے علیکم تم پر، شواظ انگارے، من نار آگ کے، پھینکے جائیں گے تم پر آگ کے انگارے. یرسلو علیکما شواظ من نار، تم پر آگ کے انگارے پھینکے جائیں گے، آگ کے شعلے، آگ کے انگارے. ونحاس، اور بدبودار ترین دھواں وہ چھوڑا جائے گا. فلا تنتصران، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. فلا تنتصران، تم اپنے آپ کو بچا نہیں سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فإذا، پھر جب انشقت، پھٹ جائے گا، السماء، آسمان. فإذا انشقت السماء، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا. فكانت وردة، اور وہ سرخ ہو جائے گا.
وردہ اصل میں گلاب کے پھول کو کہا جاتا ہے. وردہ گلاب بچوں کا نام ہوتا ہے نا، بچیوں کا. وردہ گلاب کا پھول. باقی جو پھول ہیں نا ان کے لیے زہر آتا ہے. زے ہے رے، زہارا، زہر. ازہار جمع ہے اس کی. پھول عام پھول، لیکن جو گلاب کا ہے اس کے لیے وردہ کا لفظ آتا ہے. تو وہ سرخ ہو جائے گا کدھان، چمڑے کی طرح. جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کون سی نعمت ہے؟ یہ تو جہنم کا عذاب ہے، یہ تو قیامت کا منظر ہے، یہ تو خوفناک چیزیں ہیں. آگ کے شعلے، بدبودار دھواں، اور اگلی آیات میں اور بھی عذاب آ رہے ہیں. تو یہاں پر یہ اس میں کون سی نعمت ہے؟ تو دراصل عذاب سے آگاہ کرنا اور برے انجام سے آگاہ کرنا یہ بھی رحمت ہے. یہ بھی رحمت ہے. کئی دفعہ انسان ان سے ڈر کر برائی سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے. ایسے بہت سارے واقعات ہماری تاریخ کی کتابوں کے اندر مذکور ہیں. جیسے وہ ایک شاید کسی بزرگ کا واقعہ بھی ہو. ایک شہزادی وہ کہیں سفر پہ نکلی، وہ شکار کرنے نکلی تو اپنے جو سہیلیاں تھیں ان سے بچھڑ گئی. جاتے بکھر کے کہیں بچھڑ گئی. تو اسے چھوٹی سی کٹیا نظر آئی. تو اس میں دیکھا کہ ایک طالب علم سا بیٹھا ہوا پڑھ رہا ہے. اس نے دیکھا ایک عورت ہے. کون؟ کہ میں شہزادی ہوں، تو میں ساتھیوں سے بچھڑ گئی ہوں، اپنی سہیلیوں سے، سمجھ نہیں آ رہی. اس نے کہا اب رات ہو رہی ہے، اب ایسے کرو یہاں پر ٹھہر جاؤ اور یہیں پر ٹائم گزار لو، تمہاری سہیلیاں آ جائیں گی یا جو فوج ہے تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائے گی، لے جانا. رک گئی. جنگل، بیابان، وہ بیچارہ ایک طالب علم، چھوٹی سی کٹیا. شام جب تھوڑا سا اندھیرا ہوا تو لائٹ جلائی، اور لائٹ بھی کیا ہوتی تھی، وہ موم بتی وغیرہ، دیا سا. رات گزر گئی. صبح فوج بھی آ گئی، سارے لوگ وہاں تک پہنچ گئے، اس کو لے گئے اور ساتھ طالب علم کو بھی پکڑ کے لے گئے. اب جب رات انہوں نے جنگل میں اکیلے گزاری ہے تو بہت سے لوگوں کے تصور میں یہ تھا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ بندہ اتنی شرافت کے ساتھ رات رہا ہوگا، شہزادی اس کے پاس تھی، اس نے کوئی نہ کوئی حرکت کی ہوگی، اس کو سزا ملنی چاہیے. سزا کے لیے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا گیا. تو شہزادی نے کہا جی میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، جو مرضی اس کے بعد سزا دیں اس کو. کیا پوچھو؟ اس نے کہا تم رات ایک عجیب حرکت کرتے رہے. کہ وہ کیا حرکت؟ حرکت یہ تھی کہ تم ہر تھوڑی دیر کے بعد دیے کے اوپر یوں اپنا ہاتھ یا انگلی رکھتے تھے. تو میں کافی دیر دیکھتی رہی، سمجھ نہیں آ رہی تھی تم یہ کیا کر رہے ہو. دیے کے اوپر یوں ہاتھ رکھتے تھے پھر پیچھے کر لیتے تھے. تو یہ کیا تھا؟ اس کا جواب دو. وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے، جنگل تھا، تنہائی تھی، میں جوان تھا، شہزادی تھی، تو شیطان مجھے بڑا بہکا رہا تھا، اس سے اچھا موقع کب آئے گا. تمہیں تو کوئی انسان بھی نظر نہ آئے تو یہاں تو شہزادی اور پوری رات تمہارے پاس. جب شیطان مجھے ورغلاتا تھا نا اور یہ خیال ڈالتا تھا تو میں اس دیے کے اوپر انگلی رکھتا تھا کہ کیا میں دنیا کی یہ آگ برداشت کر سکتا ہوں. تو جب میں جلنے لگتا تھا تو میں اپنی انگلی پیچھے کھینچتا تھا. میں کہتا تھا اگر میں دنیا کی یہ حقیر سی آگ نہیں برداشت کر سکتا تو کل میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا. کل میں جہنم کی آگ، ہو سکتا ہے یہ فرضی واقعہ بھی ہو لیکن یہ حقیقت ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اگر دنیا کی آگ جو ہے یہ، تو کئی دفعہ ایسے واقعات سے انسان گناہ سے بچ جاتا ہے، انسان برائی سے، گناہ سے بچ جاتا ہے. یہ بھی بڑی رحمت ہے اس کے حق میں. اسی لیے اللہ رب العزت جہاں پر قانون سخت ہو نا، پتہ ہو بندے کو اگر میں نے یہ جرم کیا تو میری خیر نہیں، تو وہاں قانون کا سخت ہونا، یہ بات میں تھوڑا سا زور دے کے کہہ رہا ہوں، قانون کا سخت ہونا اور اس پر عمل درآمد ہونا پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے، پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے. اگر اسلام یہ کہتا ہے نا کہ چوری کرنے والا اگر صحیح معنوں میں وہ چور ہے، چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو،
تو اس کے ہاتھ کا کٹنا پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے. اور جہاں پر ہوگا نا جہاں پر یہ ہوگا کہ ہاتھ کٹے گا، واقعی کٹے گا، تو وہاں سب کے گھر بھی محفوظ رہیں گے، مال بھی محفوظ رہیں گے، دکانیں بھی محفوظ رہیں گی، مارکیٹیں بھی محفوظ رہیں گی، جیبیں بھی محفوظ رہیں گی، ہاں، اور پڑا ہوا سامان بھی محفوظ رہے گا. تو کتنی بڑی رحمت ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَيَوْمَئِذٍ، پھر اس دن، لَا يُسْأَلْ، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبه، گناہوں کے بارے میں، انسن، نہ کسی انسان سے، ولا جان، نہ کسی جن سے. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عن ذنبه انس ولا جان، اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعرف، پہچان لیے جائیں گے، المجرمون، مجرم، یعرف المجرمون، مجرم پہچان لیے جائیں گے، بسیماہم، اپنے چہروں سے، مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فیوخذوا، اور پھر وہ پکڑ لیے جائیں گے، بالنواصی، پیشانیوں سے، والاقدام، اور پیروں سے، قدموں سے. وہ پیشانیوں سے اور قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی کسی کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جائے گا اور کسی کو پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یطوفون، هذه جہنم، یہ ہے جہنم، هذه جہنم، ان سے کہا جائے گا یہ ہے جہنم، التی، وہ جہنم، یکذب، جھٹلاتے تھے، بہا، جسے، المجرمون، مجرم. هذه جہنم، یہ ہے جہنم، التی یکذب بها المجرمون، جسے مجرم جھٹلاتے تھے. یطوفون، وہ پھر گھومتے رہیں گے، بینہا، اس جہنم کے، وبین حمیم، آن، اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان. وہ جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان بس چکراتے ہی رہیں گے. وہ یطوفون، گھومنا، چکراتے ہی رہیں گے، وہ کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس میں گرے کبھی اس میں گرے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں و جنوں، تم اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر دیکھ لیتے